نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب آدمی کسی ایسے شخص کی طرف دیکھے جو مال میں یا صورت میں اپنے سے اعلیٰ ہو تو ایسے شخص کی طرف بھی غور کرے جو ان چیزوں میں سے اپنے سے کم ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی آدمی جب کسی لکھپتی کو دیکھے اور اس کو دیکھ کر للچائے اور افسوس کرے کہ یہ تو ایسا مالدار ہے میں نہیں ہوں، تو کسی ایسے آدمی کو بھی غور کر لے جس کو ناداری کی وجہ سے فاقے کرنے پڑ رہی ہوں، تاکہ پہلے افسوس کے ساتھ حق تعالی شانہ کا اس پر شکر ادا ہو سکے کہ اس نے ایسا نہیں کر رکھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے سے زیادہ مالداروں کی طرف نگاہ نہ لیا جائے کرو، کیوں؟ اپنے سے کم درجے والوں کو سوچا کرو، اس سے اس نعمت کی حقارت تمہارے دل میں نہیں ہوگی جو اللہ جل شانہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 نصیحت دی کی۔ نمبر 1، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کیا کرو، ان کے قریب رہا کرو۔ نمبر 2، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ اپنے سے اونچے لوگوں یعنی زیادہ مالداروں پر نگاہ نہ رکھا کرو، اپنے سے کم درجہ والوں پر نگاہ رکھو، ان پر غور کیا کرو۔ نمبر 3، مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیر لی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ نمبر 4، مجھے حکم فرمائے کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5، مجھے حکم فرمائے کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ نمبر 6، مجھے حکم فرمائے کہ میں اللہ جل شانہ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالی شانہ راضی ہو اس کو اختیار کرو، اس کے کرنے پر احمق لوگ بیوقوف لوگ ملامت کرے تو کیا کرے، یعنی کسی کی پرواہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، حق بات صاف صاف کہیں۔ نمبر 7، مجھے حکم فرمائے کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے کلمات ایسے خزانے سے اترے جو خاص عرش کے نیچے سے ہیں۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ مشکات شریف میں۔ ٹھیک ہے، لا حول کو کثرت سے پڑھنے کی ترغیب بہت کثرت سے روایات میں آئی ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ 2 خصلتیں ایسے ہیں کہ جو جس شخص میں یہ ہو تو حق تعالی شانہ اس کو صابرین شاکرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں۔ جو شخص دین کے بارے میں اپنے اونچے لوگوں کے احوال کو دیکھے، ان کی اتباع کی کوشش کرے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجوں کے لوگوں کو دیکھے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل سے اس کو اس سے بہتر حالت میں رکھا ہے، حق تعالی شان اس کو صابر اور شکر کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے کہ فلاں تو اتنا بھی نہیں کرتا جتنا میں کرتا ہوں، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور اس پر افسوس کر کہ میرے پاس اتنا نہیں جتنا فلاں کے پاس ہے، وہ نہ صبر کرنے والے میں شمار ہوگا نہ شکر گزاروں میں۔ یہ حدیث پہ مشکات ہے۔ آج کل یہ حالات ہم پر بھی ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلاں کے پاس اتنا، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تجھے اللہ پاک نے 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، یہ سلامت اس پر شکر ادا کرو۔ شکر کہ اللہ پاک نے تجھے نہ بینا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ آپ کے ہاتھ درست ہے، آپ کی ہر چیز، دماغ درست ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دماغ کا ایک رگ بھی خط تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دن میں سے اونچے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے اسلاف کو دیکھو، اپنے اکابرین کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو، تبع تابعین کو دیکھو، ان کے احوال کو پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ ایک اور عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اکثر مالداروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو میری طبیعت غمگین رہتی تھی۔ کہ میں اکثر کس کے پاس بیٹھا تھا؟ مالداروں کے ساتھ، تو میری طبیعت کیا ہوتی ہے؟ غمگین۔ کسی کا کپڑا اپنے کپڑے سے بہتر دیکھا تو اپنے کپڑے کے ادنا ہونے پر اپنی ذلت محسوس کرتا جس سے رنج ہوتا۔ کسی کا گھوڑا اپنے گھوڑے سے اعلیٰ دیکھا، مطلب کسی کا لینڈ کروزر اپنے لینڈ کروزر سے کم دیکھتا تھا، یہ آج کل لینڈ کروزر ہے نا ایسے۔ پھر میں نے فقراء کے پاس اپنی نشست شروع کر دی، کس کے پاس؟ فقیروں کے ساتھ، تو مجھے اس رنج سے راحت مل گئی کہ ان لوگوں سے اپنی چیزوں کو افضل دیکھتا ہوں۔ فقیروں کے ساتھ بیٹھا کر، آج کا ہم دوستی بناتے تو مالدار کو دیکھنا۔ شکر ہے کہ میرے سب دوست فقیر ہیں، میرے جتنے بھی دوست ہیں نا فقیر ہیں، سب صاحب انصاف نہیں، فقیر لوگ ہیں۔ اور ایسے مخلص لوگ ہوتے ہیں نا یہ فقیر لوگ،
ایسے مخلص ہوتے ہیں نا، ایسے مخلص اور کوئی دنیا میں نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کرو، اپنے دوست بنایا کرو، ٹھیک ہے نا. اس کے پاس رہا کرو، کبھی اس پر صدقہ بھی کیا کرو، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ بڑے کم ملتے ہیں. یہ غریب دوست ہوتے ہیں، یہ آپ کو جرت بھی کرتے ہیں، آپ پر غیرت بھی کرتے ہیں. مالدار لوگ این موقع میں سے بھاگ جاتے ہیں، پھر اس کو کیا پرواہ کی. آپ کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا، جب موقع آئے گا تو وہ ختم. علماء نے لکھا کہ نکاح میں کسی غریب سے کرے. نکاح بھی کسی غریب سے کرے، مالدار اور سے نہ کرے. آج کل تو یہ بڑا مشکل ہے. نہ مالدار لوگوں سے کرنا چاہیے، نہ غریب لوگوں سے کرنا. اس پر میں نے عمل کیا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اس لیے جو شخص مالدار عورت سے نکاح کرتا ہے 5 ہفتوں میں گرفتار ہوتا ہے. 5 ہفتوں میں گرفتار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ یاد کرو. نمبر 1 مہر زیادہ دینا پڑے گا کہ یہ تولے. نمبر 2 رخصتی میں دیر، ٹال مٹول ہوگی، جہیز تیار کرنے میں ٹال مٹول ہوگی، یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 3 اس سے خدمت لینا مشکل ہوگا، کیونکہ تو سیٹ ہوگی نا، یہ کرو وہ کرو. نمبر 4 خرچہ زیادہ مانگے گی. نمبر 5 طلاق دینا چاہے گا تو اس کے مال کا لالچ طلاق نہیں دے گی. اس کے پاس پیسہ زیادہ، آپ اس کو طلاق بھی نہیں دے سکتے. تو یہ 5 آفت ہیں. غریب عورت سے نکاح کرو، یہ اشارہ اس کی طرف، ٹھیک ہے نا. لب لباب خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ معاشرے میں جب آپ زندگی گزارتے ہیں نا، تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو، ٹھیک ہے نا. قیامت میں کے دن جس کے ساتھ مال زیادہ ہوگا سب سے زیادہ محتاج ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا، ایک ایک پائے کا حساب ہوگا، ایک ایک پائے کا. کہاں سے مال کمائے، کہاں پر خرچ کیا ہے، وہاں پر تو جواب بھی نہیں ہے. جب قیامت آپ سے تفتیش شروع ہو جائے گی تو آپ ہلاک ہو جاؤ. آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو تفتیش کس کی ہوگی، ٹھیک ہے. تو قیامت میں کون سے لوگ کیا ہوگے مصیبت میں، جس کے پاس کیا پیسہ زیادہ ہو. علماء، قراء، حفاظ، دیندار لوگوں کی ضرورت اللہ پاک پوری کرتے ہیں اپنے حساب سے. اس کو امیر نہیں دیتے، بس گزارا کرنے دیتے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے ایسے دعا کر چاہیے، اللہ کسی کا محتاج ہمیں نہ بنا. میں آپ سے مالداری نہیں چاہتا، لیکن کسی کا محتاج بس اتنا اللہ پاک مجھے عطا کر کہ میں اپنا زندگی سے ہی گزار سکوں. کسی کا محتاج مجھے نہ بنانا، یہ دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہاں، زندگی دین کے مطابق گزارنا چاہیے. موت کا کبھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس گھڑی کس آن موت آئے گی. اس کی تیاری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تیاری مال سے نہیں ہوتی، بلکہ تیاری کے نیک کام، نیک لوگ کے ساتھ بیٹھنا، ان کو نصیحت پر عمل کر کے ہم موت کی تیاری کریں گے، ٹھیک ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.